بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم پڑھیں گے لینگویج لرننگ پروسیس۔ کوئی بھی زبان جب ہم سیکھتے ہیں تو اس کے لیے کن عوامل کا، کن ایلیمنٹس کا اور کن مراحل کا ہونا ضروری ہے۔ تو آج ہم انہی مراحل کے بارے میں بات کریں گے۔ اصل میں ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہم انگلش کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو بچے کو ریڈنگ آتی ہے نہیں آتی ہے، ہم وہ رٹے لگوانا شروع کر دیتے ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے ان کے اوپر جو ایکسپیرینس ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ ہم نے کبھی بچے کی دلچسپی کو دیکھا، نہ ہم نے بچے کے رجحان کو دیکھا، نہ ہم نے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی نہ ہم نے اس کو دیکھا، اور ہم جو ہے وہ سکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جس کا ہمیں خمیازہ یہ بھگتنا پڑا کہ آج ہمارا جو طالب علم ہے وہ انگلش سے اس قدر باغی ہو گیا کہ آج سب سے زیادہ اگر اسٹوڈنٹس کے اوپر بوجھ ہے تو وہ انگلش کا ہے۔ حالانکہ انگلش ایک بڑی دلچسپ زبان ہے اور اس بڑی وسیع لینگویج ہے، اور اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، تو لہٰذا یہ ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے جو میں بات کرنے جا رہا ہوں ان پوائنٹس کے اوپر کہ کون سی چیزوں کا لینگویج کو سیکھنے کے لیے ہونا ضروری ہے، تو ان میں جو پہلا ٹاپ 10 ہے، جو پہلا نمبر ہے وہ ہے کہ لرننگ انوائرمنٹ، کہ آپ جس ماحول میں بچے کو سکھا رہے ہیں وہ کس قسم کا ماحول ہے، آپ کس قسم کے ٹولز کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو لرننگ انوائرمنٹ کے میں چیزیں آتی ہیں وہ کون کون سی آتی ہیں۔ وہ آتی ہے جی رول آف دا اسٹوڈنٹ کا کردار۔ اس میں دیکھا جاتا ہے ایج آف دی اسٹوڈنٹ دیکھی جاتی ہے، اور مینٹل کیپیسٹی دیکھی جاتی ہے، اور اس کا ایجوکیشنل اور کلچرل جو بیک گراؤنڈ ہے اس کی بھی ایک خاص اہمیت حاصل ہے، اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ لرنر انٹرسٹ، کہ جو سیکھنے والا ہے وہ کس بات میں دلچسپی لے رہا ہے، وہ دلچسپی لے بھی رہا ہے یا نہیں لے رہا ہے۔ اگر تو وہ دلچسپی لے رہا ہے تو اٹ مینز کہ وہ اپنی لرننگ میں فاسٹ ہوگا، اس کے ذہن میں لینگویج کی ویلیو اور اس کی مستقبل کی ضرورتوں کا اس کے سامنے ہونا ضروری ہوگا۔ اگر ایسے ہوگا تو وہ اسٹوڈنٹ اس میں دلچسپی لے گا اور وہ بڑی جلدی سے اور بڑی آسانی سے جو ہے وہ سیکھ جائے گا۔ تیسری چیز ہے لنگوسٹک ہیبٹس، زبان دانی کی عادات۔ تو جو گڈ لنگوسٹک ہیبٹ ہوتی ہے ان دا فرسٹ لینگویج انفلوئنس سیکنڈ لینگویج لرننگ۔ A person who is good at the first language will surely do good in the second language۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنی جو اس کی مدر ٹنگ ہے اس میں اس کو پوری مہارت ہونی چاہیے، اس کے الفاظ کی ادائیگی میں اور اس کے مطلب کو سمجھنے میں اسے پوری مہارت ہونی چاہیے۔ تو اس سلسلے میں وہ جب وہ سیکنڈ لینگویج کو سیکھے گا تو اس کے لیے بیسٹ ہوگا۔ چوتھی چیز ہے جی موٹیویشن۔ تو موٹیویشن جو ہے یہ بڑا زبردست ایک فیکٹر ہے لرننگ میں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ فرینڈلی جو ایٹماسفیئر ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ ایسے کرتا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ اور وہ اسٹوڈنٹس کی نیچر عادات کو سمجھتا ہے اور پھر اس لحاظ سے وہ موٹیویشن دیتا ہے، تو جو لرنر ہوتا ہے وہ اپنے لرننگ پروسیس میں بہت آگے نکل جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے جو ٹیچرز ہوتا ہے اس کا انفلوئنس، کہ استاد کا اثر۔ تو ٹیچرز انفلوئنس از این ادر امپورٹنٹ فیکٹر ان لینگویج لرننگ۔ دا لیول آف نالج، انٹرسٹ، ایٹیکیٹس اور جو ٹیچر کی خواہش ہوتی ہے، یہ ان باتوں پہ بہت
یعنی کہ جو افیکٹ کرتی ہے، متاثر کرتی ہے۔ ایک ٹیچر جو اپنی مدر لینگویج میں ماہر ہے تو وہی ایک اچھا جو ماڈل ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے لرنر کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ کے لیے۔ ٹیچر کو پر اعتماد ہونا اور وہ ویل پریپیئرڈ ہو، اس کی پوری مہارت ہو لینگویج کے اوپر، پھر جا کر وہ جو ہے اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے ہمارے پاس گریٹسٹ نیڈ۔ جتنے بھی ایجوکیشنسٹ ہیں وہ اس بات سے ایگری ہیں کہ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ رسپونسبل پپلس کو پیدا کرتا ہے۔ جو فرسٹ کلاس ٹیچر ہوتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے رجحان کے مطابق ورک کرواتا ہے۔ جو اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے۔ تو ٹیچرز کا بذات خود اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے تقریباً آپ کے سامنے 6 میتھڈز جو ہیں جو ڈسکس کیے ہیں کہ جو لرننگ پروسیس ہے اس کو کیسے آسان بنایا جا سکے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ میری جو سکلز ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اللہ رب سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت